کوئی ایک بڑی اٹریکٹیو سی چیز آتی ہے ہم اسے فارورڈ کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے اثرات کیا ہوں. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چیز مجھے کسی نے بھیجی ہے یہ فیکچوئل ہے یا فیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دوز سورسز آلسو. فرض کریں ایک عام آدمی ہے, میں جرنلسٹ ہوں, لیکن عام آدمی کو کوئی پوسٹ آتی ہے تو اسے نہیں پتا کہ یہ فیکٹس ہیں یا فیک ہیں. وہ اسے فیکٹس ہی سمجھتا ہے اور اسے اگر اچھی لگتی ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے. اور یہی سب سے خطرناک بات ہے. اور یہی وہ چیزیں آتی ہیں کہ جہاں آپ کبھی نہ کبھی پھنس جاتے ہیں. اور دیٹ از a very dangerous side of social media. کیونکہ میں ریئلائز نہیں کرتا کہ جو چیز میں فارورڈ کر رہا ہوں وہ کیا ہے اس پہ. تو اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ ٹائم فار دا انٹائر میڈیا. اور کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کون سی فارم آف میڈیا ہے. اٹس این ایکسپریشن آف ایوری ون, آف ایوری سٹیزن, کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. مجھے سمجھنے میں زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی کہ اٹس اے سیریس پوسٹ اور اے نان سیریس پوسٹ. اس لیے یو ہیو ٹو ریئلائز, جو بھی آپ کے پاس پوسٹ آئیں, یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ اس کے اندر, اور اف اینڈ ڈاؤٹ لیو اٹ آؤٹ. آپ چیک کر لیں, اپنے دوستوں سے چیک کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو پوسٹ آئی ہے اس کو ہم فارورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. خاص طور پہ something to do with politics, something to do with security, something to do with social fabrics. یہ تین ایسے ایریاز ہیں جہاں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جو سوشل میڈیا پہ چیز آتی ہے اس کا امپیکٹ مین اسٹریم میڈیا پہ کیا پڑتا ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پروفیشنلزم از ڈائنگ, اور ہمارے جو ادارے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اس میں جو لوگ اس وقت جو ہائرنگ ہوتی ہے اور جو فائرنگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں فائرنگ زیادہ ہوتی ہے, ہائرنگ کم ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کم لوگوں کو رکھ کے زیادہ کام کروایا جاتا ہے. اس میں میں جو چیز سوشل میڈیا سے پک کر کے مین اسٹریم میڈیا پہ ڈالتا ہوں تو میں دراصل اس پوسٹ کو کریڈیبلٹی دے رہا ہوتا ہوں. And that is why mainstream media still has more credibility than the social media. کیونکہ جب چیز ایک جگہ سے آپ کو مین اسٹریم پہ نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ چیز سیریس ہے. جس طرح میڈیا میں کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اگر فلاں چینل پہ چل رہی ہے تو کیا یہ جیو اور ARY پہ بھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. تو وہ اوتھینٹسٹی, وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے. اور اس میں اگر الٹیمیٹلی مین اسٹریم میڈیا غلطی کر جائے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. So it's a challenge for the entire media industry. It's a challenge for the journalists. اب تو ہر کوئی جرنلزم میں آ گیا ہے, ایوری ون. اور جو جرنلزم کی بیسک ڈیفینیشن ہے, جو جرنلسٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ میری تمام تر آمدنی میری صحافت سے ہو. میں اگر کہیں امپلائی ہوں تو میری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پارٹ ٹائم جرنلزم کروں. دیر از نتھنگ کالڈ پارٹ ٹائم جرنلزم. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پارٹ ٹائم جرنلزم اس لیے ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے.
if I am an employee of, میں کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, کسی واٹر بورڈ میں کام کر رہا ہوں, کسی اور جگہ کام کر رہا ہوں, اور ساتھ میں صحافت بھی کر رہا ہوں, تو اگر آپ اس ادارے کے بارے میں کوئی خبر دیں گے تو آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے a journalist has to be a full-time employee of an organization, and that is the responsibility of that organization. کہ آپ کسی کو نوکری دیں تو فل ٹائم نوکری دیں. پارٹ ٹائم جرنلزم از فار مور ڈیمیجنگ, اور اس میں پھر آپ کے پبلک انٹرسٹ, اور دیٹ از وائی a journalist should not be a member of a political party, cannot. میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بہت ایک ڈبیٹ ہے کہ whether a journalist should be biased or unbiased. اور biases یہ ہوتے ہیں کہ biases اگر میں شو کر دوں نا, there is nothing wrong in it. امریکن الیکشن ہوتے ہیں, جو بڑے نیوز پیپرز ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ in these elections we will support Republicans, in these elections we will support Democrats. تو جو پڑھنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو پیپر پڑھ رہا ہوں وہ ریپبلکن کو سپورٹ کر رہا ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن جب میں یہ کہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, وہاں آپ اپنے ویور سے, اپنے ریڈر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو چینلز کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح پارٹی پیپرز ہوتے ہیں, پارٹی پیپرز یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا ترجمان ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ترجمان ہے. لیکن میں دعویٰ کروں کہ میں غیر جانبدار ہوں اور دراصل میں کسی نہ کسی پارٹی کا ممبر ہوں. دوسرے جرنلسٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف اینی گورنمنٹ. یہ جو ہمارے یہاں صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وزارت تک, اور پھر جب وزارت ختم ہوتی ہے تو واپس صحافت میں آ جاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ میڈیا کو ڈیمیج کرتی ہے چیز, اور یہ میڈیا آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی, اور پھر یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہو گیا ہوں, کسی گورنمنٹ کا منسٹر بن گیا ہوں, تو پھر میرے جب بھی تجزیہ ہو اس کے نیچے یہ لکھا ہو, اور میرا کالم ہو اس کے نیچے لکھا ہو کہ سابق صدارتی ترجمان, سابق وفاقی وزیر, سابق MNA, تو جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھ جائے گا. لیکن اس وقت میں وہ چیز نکال دوں اور میں اپنے آپ کو شو کروں کہ جی میں بہت انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں. تو جو آج کا چیلنج ہے فار دا میڈیا از ویری سمپل. اٹس اے فائٹ بٹوین فیکٹس اینڈ فیک. فیکٹ سروائیو کرے گا کہ فیک سروائیو کرے گا. جتنا بھی میڈیا ایکسپلور ہو جائے, جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کروڑوں لوگ اس کو فالو کرتے ہوں, الٹیمیٹلی سچ سروائیو کرتا ہے. آج نہیں تو کل تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ سچ کیا تھا, اور اس جنریشن سے ہم نے جھوٹ بولا. تو یہی آج کا چیلنج ہے. سچ اور بدی کی لڑائی ہمیشہ سے چلی ہے, کبھی بدی حاوی آ گیا, لیکن الٹیمیٹلی تاریخ نے سچ کو ثابت کیا. اس لیے آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کریں, آپ کوئی بھی اپنا جو ہے وہ گروپ چوز کریں, but if you are interested in journalism, if you are interested in mass comm, if you are interested in social media platform, if you are interested in mainstream media, there's one thing ہے کہ فیک سے آپ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیشن کو, اور فیکٹ سے آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیشن کو. تھینک یو.